جہاز میں جب آپ داخل ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہاز حقیقتاً نہ صرف ادیر ہے، یعنی ایک ایسی سرنگ ہے جو ہر طرف سے بند ہے، اور وہ سرنگ اندر سے ایک محل کا منظر پیش کرتی ہے، بلکہ وہ سرنگ اندر سے محل کا منظر پیش کرتی ہے۔ جب وہ اس دیر یعنی محل نما ہر طرف سے بند سرنگ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو دیکھا اس کے بارے میں کئی طرح کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ سب کے سب اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک ان الفاظ کو کیسے بیان کیا گیا جو اندر موجود انسان کے بارے میں استعمال کیے گئے۔ اس کے لیے پیچھے گزرنے والی تمام روایات میں ان مقامات کو ذہن میں رکھا جائے جہاں جہاں اس کا ذکر ہے، اور جو ان کے تراجم کیے گئے ان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آج تک تو تراجم کیے، ان میں کہیں پر یہ لکھا کہ غار میں داخل ہوئے، کہیں پر مندر، کہیں پر گرجا، اور کہیں پر محل کا ترجمہ کیا گیا، اور آگے کہا گیا کہ ایسا دیو قامت لمبا چوڑا بڑا انسان دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اوپر نیچے اچھل کود کر رہا تھا، اوپر نیچے اچھل رہا تھا۔ ناظرین، لیکن جب ہم عربی متن میں غور کریں تو ان علماء دجال کا اصل چہرہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس لیے چھپایا تاکہ ان کے اپنے باطل نظریات پر انگلی نہ اٹھے اور لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہیں۔ ایک طرف یہ اس کو ایک گرجے، محل، مندر یا غار میں لوہے کی زنجیروں میں بہت مضبوطی اور سختی کے ساتھ جکڑتے ہیں، لیکن جب آگے عربی کے الفاظ آتے ہیں ینزو فیما بین السماء والارض، تو ان الفاظ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان الفاظ کا ترجمہ صرف اور صرف یہ کیا اوپر نیچے اچھل کود رہا تھا، یہ ترجمہ کیا گیا، لیکن آپ عربی میں دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے۔ عربی میں جو الفاظ ہیں ان میں زمین اور آسمان کے الفاظ موجود ہیں۔ ہم عربی کے الفاظ کے ساتھ لفظ با لفظ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ ان علماء دجال کے دجل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عربی میں یہ ہے ینزو فیما بین السماء والارض، ینزو کر رہا تھا وہ درمیان زمین اور آسمان کے۔ اس میں ناظرین سب سے پہلے لفظ نزو سمجھ لیں، نزو عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت دابا کے موضوع پر آئے گی، لیکن یہاں ہم موثراً اس لفظ کے معنی بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، عربی میں نزو کہتے ہیں کسی جانور کا جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے مادہ جانور پر سوار ہونے کو۔ جیسے گدھا یا گھوڑا جنسی حاجت پوری کرتے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر واپس نیچے اتر آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جانور دوڑتے ہوئے نہیں آتے بلکہ وہ اپنی جگہ سے اچانک اگلا حصہ اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح واپس نیچے اترتے ہیں۔ وہ نزو کر رہا تھا زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی یہ کہ وہ جیسے جانور جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے، جیسے کوئی گدھا، گھوڑا، خچر یا کوئی اور جانور جنسی حاجت پورے کرنے کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتا ہے، یا پھر اپنے ہی مقام سے اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتا ہے، بالکل وہ اسی طرح وہ دوڑتا ہوا آتا تھا، ایسے دوڑتا ہوا آتا تھا جیسے کہ کوئی شے پانی پر بہتی ہے، ایسے جیسے کوئی شے بہتی ہوئی آتی ہے۔ بہنے کے انداز میں انتہائی تیز رفتاری سے آتا تھا اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر آسمان پر چڑھ جاتا تھا، پھر اسی طرح وہ نیچے زمین پر اتر آتا تھا۔ اب ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جسے آج جہاز کہا جاتا ہے،
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دابۃ الارض یا دجال کا ہیمار کہا۔ وہ بالکل اسی طرح آسمان اور زمین کے درمیان نزول کرتا ہے، یعنی دوڑتا ہوا آتا ہے اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور اسی طرح واپس زمین پر اتر آتا ہے، اور جسے آج ہیلی کاپٹر کا نام دیا جاتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دابہ کہا، وہ اپنی ہی جگہ سے اچانک اوپر اٹھتا ہے اور آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور اسی طرح واپس نیچے اتر آتا ہے، اور سکرین پر آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں انہیں تو تصاویر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی انہیں اسے سمجھنے میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ سب کچھ آج سے 14 صدیاں قبل کے لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا تو ان کو کس طرح بتایا جاتا؟ آج یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اشیاء ہیں، یہ جو دجال ہے، اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر لوگوں کے ظاہر بات ان میں اتنی ذہانت نہیں ہوتی کہ ہر ایک جو ہے صحیح اصل بات جو ہے حقیقت جو ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جیسے آج آپ موجودہ لوگوں کی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج سے 14 صدیاں قبل آپ کسی کو ان حالات و واقعات، ان معاملات کے بارے میں بتاتے، ان اشیاء کے بارے میں بتاتے، تو آپ کیسے الفاظ استعمال کرتے؟ کیا عربی کے علاوہ دنیا کی کوئی اور زبان ایسی ہے جو اس کا احاطہ کرتی؟ اب ناظرین، ان علماء دجال کے تراجم کو دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ان لوگوں نے علماء کے نام پر دجال ہونے کا ثبوت دیا یا نہیں۔ جب جانور جنسی ملاپ کرتے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جانور اچھل کود کر رہے ہیں؟ اکثریت ان لوگوں کو یہی سمجھتے رہی کہ یہ علماء ہیں، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ یہ علماء نہیں بلکہ جہالا ہیں، مگر انہوں نے علماء ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اسی کو تو دجال کہتے ہیں کہ کوئی شے جو اس کی اصل حقیقت نہیں ہے مگر وہ نظر آئے، حقیقت کے برعکس وہ نظر آئے۔ یہ علماء نہیں ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کی نظروں میں علماء بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جہالا علماء کے لبادے میں دجال ہیں۔ اسی طرح وہ تمام انسان جو کائنات کے لیے نقصان دہ تباہ کن اشیاء کو مفید ثابت کرتے ہیں اور مفید بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ سب کے سب بھی دجال ہیں۔ ایسے دجال شروع سے آتے رہے اور ساتھ کے قیام تک آتے رہیں گے، لیکن دجال اکبر انسان کی خلق کردہ وہ مخلوقات یعنی ٹیکنالوجی ہے، انسان کی وہ ایجادات ہیں جن کے سبب پچھلی 6 قوموں پر عظیم تباہیاں مسلط ہوئیں اور وہ صفا ہستی سے مٹ گئیں، جس سے ایک بار ذوالقرنین علیہ السلام نے پوری دنیا کو پاک کیا اور جس سے آج زلزلے، سیلاب، طوفان، بیماریاں، تباہیاں اور فساد بپا ہے، اور اسی کی وجہ سے 7 عظیم آخری ایسا زلزلہ بھی آئے گا جس سے زمین پر حیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے عربی متن میں واضح زمین اور آسمان کے الفاظ ہونے کے باوجود کیوں چھپائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جب لفظ الدیر کا ترجمہ غار، گرجا یا مندر کر دیا اور پھر اس میں دجال کو ایک انسان بنا کر لوہے کی زنجیروں میں سختی سے جکڑ دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب اگر یہاں اصل ترجمہ کیا جائے گا تو درجنوں ناقابل حل سوالات پیدا ہوں گے، لاجواب سوالات پیدا ہوں گے کہ جب ایک انسان غار میں لوہے کی زنجیروں میں بہت سختی سے جکڑا ہوا ہے تو پھر وہ دوڑتا ہوا اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر، اپنا اگلا حصہ اٹھا کر آسمان پر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ پھر وہ واپس نیچے زمین پر کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی وہ زمین اور آسمان کے درمیان کیسے نزول کر سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غار کی چھت کہاں گئی؟ وہ کتنا لمبا غار تھا؟ اگر یہ اصل ترجمہ کر دیتے تو یہ ایسے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہ دے پاتے، تو انہوں نے دجل کو اختیار کیا، اور یہی وہ وجہ ہے جو یہ علماء کے نام پر دجالون کذابون دن رات شور مچاتے ہیں کہ خود سے غور و فکر نہیں کرنا، خود سے غور و فکر نہیں کرنا، قرآن میں خود سے غور و فکر نہیں کرنا، بلکہ جیسے سلف صالحین نے سمجھا بس ویسا ہی سمجھنا ہے، اور سلف کے نام پر لوگوں کو اندھوں کی طرح اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلاتے آئے ہیں،
اور دن رات اسی پر زور لگاتے اور لگا رہے ہیں کہ عقل سے نہیں بلکہ نقل سے کام لو، یعنی خود سے غور و فکر نہیں کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بلکہ جو کچھ پہلو نے لکھا، ہمارے آباء و اجداد نے جو تراجم و تفاسیر لکھ دیے انہی پر اکتفا کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے اسی پر اکتفا کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آتے ہیں ناظرین اس طرف کہ جو اندر انسان دیکھا اس کے مختلف حلیے بیان کیے، جیسا کہ روایات کے عکس میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لفظ انسان آیا ان روایات میں تو انہوں نے اس سے مراد فرد واحد لے لیا، حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر انسان کے معنی ایک فرد واحد کے ہیں تو پھر آپ قرآن کی ان آیات کو دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیا کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 28، اور خلق کیا انسان کو ضعیف۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، اس میں کچھ شک نہیں انسان ہے ہی کمی کرنے والا، اور جو نعمتیں اسے دی گئیں انہیں جس مقصد کے لیے دیا گیا ان کے برعکس اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرنے والا۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 26، اور تحقیق کے خلق کیا انسان کو سلسال سے حمائن مسنون سے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 11، اور تھا انسان اجرت سند یعنی کہ جلد باز بے صبرہ۔ پھر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 53 میں ہے، اس میں کچھ شک نہیں شیطان تھا انسان کے لیے جو بھی اس کے آس پاس ہر طرف کھلم کھلا موجود ہے دشمن۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 3، خلق کیا انسان۔ سورہ العصر کی آیت نمبر 2، اس میں کچھ شک نہیں انسان ہے ہی خسارے میں۔ اب ناظرین سوال یہ ہے، اور یہ سوال آپ سے بھی ہے اور ان علماء دجال سے بھی ہے، کہ قرآن کے ان تمام مقامات پر لفظ انسان کے فرد واحد کے معنی ثابت کر کے دکھائیں۔ انسان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی بھی نبی کو انسان نہیں کہا اور نہ ہی کسی رسول کو انسان کہا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ لفظ انسان کا مادہ کیا ہے؟ لفظ انسان کا مادہ ہے نون سین، جس کے معنی ایسے بھول جانے کے ہیں گویا کہ شے کا وجود ہی نہ ہو، اور انسان کہتے ہیں جس کو اس کی حقیقت، اس کا ماضی ایسے بلا دیا گیا جیسے گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے پیدا ہونے سے لے کر 2 سال کی عمر تک یا 3 سال کی عمر تک کیا کیا کیا، تو کیا آپ کو کچھ یاد ہے؟ کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ آپ اس وقت کو ایسے بھول چکے جیسے کہ زندگی میں ایسا وقت آیا ہی نہیں، لیکن آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح پل بڑھ کر بڑا ہوتا ہے، جس سے آپ کو یقین ہے کہ آپ پر بھی ایسا وقت آیا، لیکن آپ بھول چکے ہیں۔ ناظرین بالکل اسی طرح آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس بشری جسم کے ساتھ وجود میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ آپ کا اول کیا ہے؟ آپ کا آخر کیا ہے؟ آپ کا ظاہر کیا ہے؟ آپ کا باطن کیا ہے؟ یہ سب بلا دیا گیا، اس وجہ سے انسان کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بلائے ہوئے کو یاد کرنے کے لیے ہی بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے مقامات پر ذکر کرنے کا حکم دیا، مگر انہی علماء دجال نے ذکر کا مطلب ورد، وظیفے اور رٹے بنا دیا۔ حالانکہ عربی میں ذکر کہتے ہیں کسی بھولی ہوئی بات یا شے کو یاد کرنا، اور بھولی ہوئی بات کو یاد کرنے کے لیے دل و دماغ پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ ذکر کر لیتے ہیں، یا ان کو جو کچھ بلا دیا گیا وہ یاد آ جاتا ہے، یوں وہ اس پر عمل کر کے انسان نہیں رہتے اور فلاح پانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو ذکر یعنی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، اور وہ انسان کے انسان یعنی بھولے ہوئے ہی رہ جاتے ہیں اور خسارے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین جب ایک انسان غور و فکر کرتا ہے
تو جو اسے بلا دیا گیا تھا اسے یاد آ جاتا ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے جب اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یوں جب اس پر اپنی حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جہنم کی آگ سے بھی سخت ہو جاتی ہے، اور اس زندگی کی کوئی بقعت و اہمیت اس کے نزدیک نہیں رہتی۔ اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بشری وجود، یہ جو بشری جسم اس کے پاس ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک آزمائشی ٹول بطور امانت دیا گیا، تاکہ یہ خود ہی جان لے کہ آیا اس نے امانت کا حق ادا کیا یا اس میں خیانت کی، اور اس پر حقیقت واضح ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی یا رسول کو انسان نہیں کہا بلکہ اس کے برعکس بشر کہا۔ ناظرین، اس کے برعکس جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، جس سے ذکر نہیں ہوتا، یعنی جو انہیں بلا دیا گیا، ان کی حقیقت اس کو نہیں پا لیتے، تو ایسے اسی بشری مادی جسم کو ہی اپنی حقیقت تصور کر کے دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں دن بدن آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک عام انسان تھے، لیکن ایسا کرنے سے انسان کو جو کچھ تھوڑا بہت اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ ایسا انسان عظیم انسان کہلاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جو کہ اعظم و انسان ہے۔ لفظ اعظم بنا ہے عظامہ سے، اور عظامہ کہتے ہیں ہڈی کو۔ ہڈی جسم میں پائی جاتی ہے، ہڈی میں سختی، مضبوطی اور قوت پائی جاتی ہے۔ اگر جسم سے ہڈی نکال دی جائے تو باقی جسم کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح ناظرین، اعظم و انسان، سب سے پہلی بات یہ کہ ایسے بھولے ہوئے کہ اگر ان بھولے ہوئے کو نکال دیا جائے تو پیچھے جتنے بھی انسان ہیں ان کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رہے گی، یعنی کہ پیچھے جو بھولے ہوئے ہوں گے ان بھولے ہوئے کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رہے گی۔ ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے ہو جائے گی جیسے جسم سے ہڈی نکال لی جائے تو جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اعظم انسان، یعنی ایسے انسان جو قوت میں، سختی میں، شدت میں اتنے بڑھ کر ہیں کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو ان سے پیچھے جو انسان گزرے ہیں ابھی اس امت میں یا اس قوم میں، ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے ہڈی نکال لینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ ناظرین، ایسے اعظم و انسان یعنی جو سب سے بڑے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجے گئے، تو وہ شیاطین کے اولیاء یعنی شیاطین کے مشن میں ان کے معاونت کار بن جاتے ہیں۔ شیاطین جنات کے والد ابلیس نے کہا تھا کہ جو زمین میں ہے ان کے لیے مزین کر دے گا۔ یہ شیاطین جنات کا مشن ہے کہ جو زمین میں ہے اس کو مزین کر دینا۔ تو ایسے اعظم و انسان پھر وہی اعمال کرتے ہیں جن سے شیاطین کے مشن کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی وہ جو زمین میں اللہ نے رکھا اسے نکال کر مزین کرتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اسی کو حاصل کرنا ہی ان کی دنیا میں موجودگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس انبیاء نے کہا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اگر آپ کسی کو اپنے خزانوں کی، خفیہ چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں دیتے ہیں تو کیوں دیں گے؟ ظاہر ہے حفاظت کے لیے۔ انبیاء زمین کے خزانوں کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے، اور شیاطین کا مشن کیا ہے؟ قرآن میں بالکل واضح ہے، شیاطین کا مشن ہے زمین کے خزانوں کو نکال کر مزین کرنا، تاکہ شیطان کا دعویٰ سچا ثابت ہو سکے جس کے لیے وہ انسانوں کے محتاج ہیں۔ ناظرین، اب آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کس کے ولی یعنی کس کے مشن میں اس کے معاون کار بنے ہوئے ہیں، انبیاء کے یا پھر شیاطین کے؟ حق کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں رہی۔ روایت میں اعظم انسان کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ روایت میں اعظم انسان کا جو ترجمہ ان علماء دجال نے بہت بڑا، دیو قامت، بڑا جسیم، اونچا، بہت لمبا، بہت قوت والا، زور آور انسان کے کیے، تو ان سے ہمارا یہ سوال ہے، اور آپ بھی سوال کیجئے کہ یہ ترجمہ انہوں نے کیسے کر لیا؟ ناظرین، ان لوگوں میں آپ کو اکثریت ایسی ملے گی جو اپنے اماموں کو بھی اعظم قرار دیتی ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ناظرین، لوگوں سے سوال کریں
ان سے پوچھیں جب وہ بھی امام اعظم ہیں، یعنی وہ بھی اعظم ہیں، تو یہاں اعظم کا ترجمہ کیا وہی لیا جائے جو اس روایت میں لیتے ہو؟ پھر اسی طرح جیسے امام اعظم احمد رضا خان بریلوی اور اسی طرح ایک مکتبہ فکر جن کے نزدیک باقی سب کافر و مشرک ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کے نظریات و عقائد کی آنکھیں بند کر کے اور منہ پر پٹی باندھ کر تصدیق نہ کرے، انہیں تسلیم نہ کرے، اس مکتبہ فکر کے فرقے کے نزدیک صرف زبان کے الفاظ کی حد تک محض سادہ لو عوام کو اپنے فرقے کے جال میں جکڑنے کے لیے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں۔ ان سے بھی سوال کریں کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہاں لفظ اعظم کا ترجمہ وہی لیا جا سکتا ہے جو ترجمہ تم لوگ روایت میں لیتے ہو، روایت میں کرتے ہو اور دوسروں پر اسی کو زبردستی تھوپتے ہو، مسلط کرتے ہو؟ ناظرین، اگر یہاں اعظم کا ترجمہ یہ نہیں لیا جا سکتا تو پھر وہاں کیوں ایسا ترجمہ کیا گیا؟ کیا یہ دجل عظیم نہیں؟ اعظم کہتے ہیں ایسی شے کو جس کے بغیر باقی کسی کی کوئی اہمیت و حیثیت ایسے ہو جائے جیسے جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال لینے سے پیچھے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین سے، اس ملت سے اگر ابو حنیفہ کو نکال دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے تو پھر باقی جتنے بھی امام ہیں ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے رہ جائے گی جیسے جسم سے ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس طرح جو امام اعظم احمد رضا خان بریلوی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر احمد رضا خان بریلوی کو اس دین سے نکال دیا جائے جسے یہ اسلام کہتے ہیں تو پیچھے دین کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے رہ جائے گی، پیچھے جو امام جتنے بھی بچیں گے، باقی جتنے بھی امام ہیں ان کی اہمیت و حیثیت ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح محمد علیہ السلام کو جب امام اعظم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دین سے محمد علیہ السلام کو نکال دیا جائے تو پیچھے جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی لیڈران ہیں، پیچھے جو دین ہے اس کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہے اعظم، یہ ہے اعظم کے معنی۔ ناظرین، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاز میں سوار جن انسانوں کو دیکھا وہ آج کے انسان تھے۔ اس وقت کے انسانوں کو دیکھا، اس وقت کے انسانوں کو اعظم انسان کہا اور کہا کہ وہ نرم ملائم مواد والی سیٹوں پر بیٹھے لوہے والی بیلٹوں میں جکڑے ہوئے بندھے ہوئے نزول کر رہے تھے زمین اور آسمان کے درمیان۔ زمین اور آسمان کے درمیان نزول کی وضاحت کھل کر ہو چکی۔ اب آتے ہیں اس پر کہ لوہے والے پٹوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ کون سے لوہے والے پٹے تھے جن میں اعظم و انسان جکڑے ہوئے یعنی بندھے ہوئے زمین اور آسمان کے درمیان نزول کر رہے تھے؟ ناظرین، اگر آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو تو نزول کے وقت یعنی جب ٹیک آف اور لینڈنگ کی جاتی ہے، ٹیک آف اور لینڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت جہاز میں موجود تمام کے تمام انسان لوہے والے پٹوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں جسے آپ سیٹ بیلٹ کہتے ہیں، اور وہ اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو نرم ملائم مواد سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر ناظرین، دوسرے مقام پر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اعظم و انسان کے بجائے ایک کمزور، کراہنے والا اور شدید شکایات کرنے والے انسان سے ملاقات کا ذکر کیا۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، اس کا حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایئر ایمبولینس چل رہی ہے۔ زخموں سے چور بیمار کراتے ہوئے انسانوں کو اسٹیچر پر بیلٹوں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے اور اسی ادیر یعنی ہیلی کاپٹر یا جہاز والی ہر طرف سے بند سرنگ میں ڈال کر سوار کر کے زمین اور آسمان کے درمیان نزول کیا جاتا ہے۔ یہ حقائق آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مثال کے طور پر اگر آپ پہلی بار کسی جدید شہر جائیں تو کیا آپ وہاں کوئی ایک ہی شہر دیکھیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ خوب گھومے پھریں گے۔ بالکل اسی طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے بالکل ایسے دیکھا جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں۔ اس موجودہ انسان کو بھی دجال قرار دیا۔
اس لیے کہ آج موجودہ انسان بھی سب سے بڑا دجال ہے، جو انسانوں کی حقیقت اور اس کے دنیا میں آنے کے اصل مقصد پر دجل کا پردہ چڑھا کر جو انسان کی حقیقت نہیں اسے حقیقت بنا کر دکھا رہا ہے، اور دنیا میں آنے کا جو مقصد نہیں ہے اس کو دنیا میں آنے کا مقصد بتا اور دکھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن میں بار بار سختی کے ساتھ حیات الدنیا یعنی دنیاوی مال و متاع، دنیاوی زندگی کو ترک کرنے کا حکم دیا، دنیاوی حیات کو، دنیاوی مال و متاع کو اس سے خوب کرنے یعنی اس کی طرف جانے سے سختی سے منع کیا، اس دنیاوی زندگی، دنیاوی مال و متاع کے پیچھے بھاگنے سے روکا۔ لیکن آج یہ انسان ہی ہے جس نے اصل مقصد پر دجل کا پردہ چڑھا کر جس سے اللہ نے روکا اسی کو دنیا میں آنے کا مقصد بنا اور دکھا دیا اور بنا دکھا رہا ہے، اور انسانوں کی اکثریت اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اعظم و انسان بھی دجال ہے، جیسے پیچھے دجال انسانوں میں آتے رہے اسی طرح دجال انسانوں میں بھی آتے رہے کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے کوئی ایک آدھا دجال ایک دو آتے تھے، اس طرح آتے تھے، لیکن آج جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ان ایجادات کو، ان اشیاء کو انسانوں کے لیے مسیحا بنا کر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پھر ناظرین جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے جب دابا سے سوال کیا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ناظرین جساسہ کہتے ہیں جاسوسی کے آلے کو۔ آج یہ دابا جسے آپ ڈرون جہاز کہتے ہیں پوری دنیا میں ان کے ذریعے جاسوسی کا کام لیا جا رہا ہے، انہی جہازوں سے جاسوسی کا کام لیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اوپر خلا میں گھومنے والی سیٹلائٹ سے بھی یہی کام لیا جا رہا ہے، انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے دشمنوں کی حساس معلومات، حساس جگہوں کی تصاویر لینے کے لیے یعنی جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ سب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے بالکل اسی طرح دیکھا جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، جو کہ دجال تھا، اور جو سوالات وغیرہ کا ذکر کیا اس کی حقیقت پیچھے بیان کی جا چکی، وہ فرضی سوالات تھے اس وقت کے تقاضے کے مطابق۔ اگر اس وقت ساری حقیقت کھول کر بیان کی جاتی تو ایک طرف کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آتا اور دوسری طرف اکثریت دجال سے بے فکر ہو کر بیٹھ جاتی کہ دجال تو ایسی شے ہے جو ہماری زندگی میں تو آنے والا نہیں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ناظرین الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے جتنا مختصر سے مختصر ہو سکتا تھا اور جامع انداز میں ہو سکتا تھا اس واقعے پر بات کی، مزید بات بھی کی جا سکتی ہے اور بہت سارے پہلو ہیں ان پر بھی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہی بات کہ ہمارا مقصد موضوع کو لمبا کرنا نہیں، ہمارا مقصد ہے حق کو سمجھنا۔ اور بھی بہت سارے سوالات کھڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے جو اصل مقصد تھا وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا، کسی بھی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اس کے باوجود جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے سلف کے نام پر اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتا رہے، ہمارے ذمے تو صرف اور صرف کھول کھول کر پہنچا دینا تھا، جو الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داری اب تک پوری کر چکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔